الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ شرک اکبر کی تعریف آپ جان چکے اور شرک توحید کی ضد ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ کو اللہ کے کاموں میں ایک ماننا، اور دوسری ہے توحید الوہیت، اللہ کو مستحق عبادت ہونے میں، یا بندے جو بھی کام کریں وہ خاص ایک اللہ ہی کے لیے کریں، ہر عبادت جو بھی عبادت کریں خاص اللہ ہی کے لیے کریں، تو مستحق عبادت ہونے میں اللہ کو ایک ماننا۔ اور توحید تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، اللہ کے ناموں اور کمالات کی توحید۔ تو جس طرح سے توحید کی 3 قسمیں ہیں، اسی طرح سے شرک کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ربوبیت کا شرک، اور دوسرا ہے الوہیت کا شرک، اور تیسرا ہے اسماء و صفات کا شرک۔ ربوبیت کا شرک کیا ہے؟ ربوبیت کا شرک یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ربوبیت میں غیر اللہ کو کچھ حصہ دے دینا، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی تخلیق، اللہ کا رزق دینا، اس کائنات کی تدبیر کرنا۔ تو جو بھی اللہ کے کام ہیں، جو خاص مخصوص کام ہیں جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس میں کسی کو اللہ کا شریک بنا دینا، جیسے کہنا اللہ خالق ہے اور دوسرا بھی کوئی خالق ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خالق مان لینا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو رازق مان لینا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کائنات کا حاکم مان لینا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کائنات کا مالک مان لینا، اس کائنات میں تصرف کرنے والا مان لینا۔ تو جو اللہ کے کام ہیں، جو اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں، جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس میں کسی غیر کو اس کا شریک کر دینا، یہ ربوبیت کا شرک ہے۔ یہ شرک کہاں کہاں اور کیسے کیسے پایا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل اگلے درس میں کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ سمجھیں کہ شرک اکبر کی 3 قسمیں ہیں: ربوبیت کا شرک، الوہیت کا شرک، اور اسماء و صفات کا شرک۔ تو انشاءاللہ ہم ربوبیت کے شرک پر اگلے درس میں بات کریں گے کہ کن لوگوں کے یہاں اور کس کس صورت میں یہ شرک پایا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ واللہ تعالی اعلم، والحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔